تیمور پاشا جب دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو رمشا کو اس گھر میں وہ مقام نہیں مل سکا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، تو اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ میں سالار پاشا اور رمشا کی شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ارجمند کے سر پہ تو جیسے کسی نے بم بلاسٹ کر دیا ہو، وہ تو اس لڑکی کو ویسے ہی اس گھر سے نکالنے کے چکر میں ہے، اور اگر سالار پاشا کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کے قدم تو مزید اس گھر میں جم جائیں گے۔ ارجمند کہتی ہے کہ آپ سالار سے پوچھے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ نے مجھ سے بھی مشورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، جبکہ سالار کو میں نے ایک ماں بن کے پالا ہے، اس پہ میرا سب سے زیادہ حق ہے۔ جس پہ تیمور پاشا کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے سالار میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا، اور جہاں تک رہی تمہاری بات تو تمہارا تو مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم رمشا کو کبھی بھی میری بیٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہو، تو بھلا سالار کی بیوی کے طور پہ کیا ہی ایکسیپٹ کرو گی؟ رمشا جب طنزیہ نظروں سے ارجمند کو دیکھتی ہے اپنی اس جیت پہ، تو ارجمند بھی دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ رمشا تمہارے یہ ارمان تو میں کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن رمشا کو تو یقین ہے کہ اگر تیمور پاشا نے کہہ دیا ہے تو اب رمشا کبھی اسے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے دے گی، چاہے اس کے لیے اسے ایموشنلی بلیک میل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس لیے مٹھائی خریدتی ہے اور فوراً اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کہ بالآخر وہ ہو گیا جو میں چاہتی تھی۔ رابعہ رمشا کو غور سے دیکھتی ہے، وہ اس کی خوشی میں خوش تو ہے لیکن اسے یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے تمہاری خاطر اپنی عزت نفس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تیمور پاشا سے خود اپنی بیٹی اور سالار کی شادی کی بات اس لیے کی تھی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دفعہ تمہاری سالار سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تمہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں اگر میں تیمور پاشا کو حقیقت بتا دیتی ہوں کہ تم نہیں بلکہ سجل مہرالنساء اور تیمور پاشا کی اصل اولاد ہے۔ لیکن رمشا فی الحال اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی، اسے مٹھائی کھلاتی ہے اور اسی دوران میں سجل بھی آ جاتی ہے جس کا دل آج بری طرح سے چکنا چور ہو چکا ہے، اور رمشا سجل کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہوئے کہتی ہے کہ لو میری بہن آ گئی، میں اپنی خوشی سب سے پہلے اپنی بہن کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ لو سجل میرے ہاتھ سے مٹھائی کھاؤ، میرا اور سالار کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سجل کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ ایک تو ویسے ہی اسے احساس ہے کہ سالار کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اگر وہ رمشا سے شادی کرے گا بھی تو اسے کبھی خوش نہیں رکھے گا، اور دوسرا یہ کہ سالار ایک طرف مجھ سے جھوٹے پیار کا ناٹک کرتا رہا اور دوسری طرف میری بہن کے ساتھ۔ اب سجل کو کیا پتا کہ سالار کے تو اپنے فرشتوں کو خبر نہیں ہے کہ اس کا رشتہ تیمور پاشا نے رمشا کے ساتھ پکا کر دیا ہے، وہ بھی اس سے پوچھے بغیر۔ ارجمند سوچتی ہے کہ تیمور پاشا اب میرے کہنے میں تو نہیں آئے گا، لیکن اگر سالار خود اس شادی سے انکار کر دیتا ہے تو تیمور پاشا اسے کبھی فورس نہیں کر سکتا، اسی لیے سالار سے کہتی ہے کہ تم جہاں بھی بیزی ہو سارے کام چھوڑ کے فوراً میرے پاس پہنچو۔ سالار پاشا کہتا ہے کہ آنٹی بہت ضروری میٹنگ ہے اور کلائنٹس بھی آئے بیٹھے ہیں، لیکن ارجمند کہتی ہے کہ کیا تمہاری میٹنگ اور کلائنٹس میرے سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ سالار ساری میٹنگز کینسل کر کے فوراً ارجمند سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی گھر انٹر ہونے لگتا ہے تو اس کا ٹاکرا رمشا سے ہو جاتا ہے۔ رمشا اسے مبارکباد دیتی ہے جس پہ سالار حیران ہوتا ہے کہ کس چیز کی مبارکباد۔ رمشا کہتی ہے کہ لو تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارا اور میرا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ سالار کہتا ہے کہ تمہاری تو اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم میرا نام اپنی زبان سے لے سکو، کہاں تو تم میرے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ رمشا سالار کو چیلنج کرتی ہے کہ اب تم کچھ بھی کر لو، تم اس رشتے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور پھر جب سالار ارجمند کے پاس جاتا ہے اسے فکر مند دیکھتا ہے تو خود بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھلا انکل مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ وہ بھی رمشا جیسی لڑکی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ تو میری اس کے ساتھ کوئی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے اور نہ ہی اس کی حیثیت میرے برابر ہے۔ ارجمند کہتی ہے کہ یہی بات تم نے جا کے اپنے انکل سے کرنی ہے، اور تم زیادہ دیر مت کرنا، ابھی کے ابھی پہنچو، کیونکہ تمہارے انکل جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے انہیں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹانا۔ سالار فوراً گاڑی نکالتا ہے اور تیمور پاشا کی طرف نکل پڑتا ہے، جبکہ رمشا ارجمند اور سالار کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ کے دروازے کے باہر کھڑی ہوتی ہے، اور ارجمند اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے اور غصے سے رمشا سے کہتی ہے کہ زیادہ خوش فہمیوں کا شکار مت ہونا، کیونکہ میں تمہاری شادی سالار کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔
جس پہ رمشا بھی ارجمند کو چیلنج کرتی ہے کہ شادی تو میری سالار سے ہی ہوگی، اب آپ اس شادی میں شرکت کرنا چاہتی ہیں یا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ خیر جی، سالار جب تیمور پاشا کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ انکل یہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ نے میرا رشتہ رمشا کے ساتھ کر دیا اور آپ نے مجھ سے پوچھنا مناسب بھی نہیں سمجھا، تو تیمور پاشا سالار سے کہتا ہے کہ سالار میں نے تمہیں بیٹا بن کے پالا ہے، تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد میں نے تمہیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ تم لاوارث ہو، تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ خود اپنی مرضی سے کر سکوں؟ سالار تو خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انکل مجھے رمشا بالکل بھی پسند نہیں ہے، نہ اس کی عادتیں اور نہ ہی اس کی حرکتیں۔ تو تیمور پاشا سالار سے کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے نا، جب سجل کو تم نے پہلے دن دیکھا تھا تو مجھے کہا تھا کہ اسے فوراً سے پہلے جاب سے فارغ کریں، لیکن اگلے ہی دن تم سجل کی ذہانت کے قائل ہو گئے تھے اور اس قدر قائل ہوئے تھے کہ تم نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی سجل سے کہیں کہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے پروجیکٹ میں تمہیں اسسٹ کرے۔ تو میں تمہیں یہی کہوں گا کہ میں بہت دور اندیش انسان ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم ایک دفعہ رمشا کے ساتھ وقت گزارو گے تو رمشا بھی تمہیں اچھی لگنے لگے گی، اس لیے اتنی جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، بہتر یہ ہے کہ تم رمشا کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاؤ، اس کے ساتھ باتیں کرو، مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی تمہارے دل میں جگہ بنا ہی لے گی۔ اگر تم مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میرا تم پہ تھوڑا بہت بھی حق ہے تو مجھے امید ہے کہ تم میری بات سے انکار نہیں کرو گے۔ سالار بھی تیمور پاشا کی ایموشنل بلیک میلنگ میں بالآخر آ ہی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انکل آپ کو میری زندگی پہ پورا حق ہے۔ اور ادھر سجل بیچاری کا تو دل پہلے ہی بری طرح سے چھلنی ہوتا ہے، اور اب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اور رمشا کی شادی ہونے والی ہے تو تابش سے ہی اپنا دکھ سکھ شیئر کرتی ہے، جس پہ تابش بھی بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی اس بات کا اندازہ تو ہے کہ سالار جیسے لڑکے کو کبھی رمشا جیسی لڑکی پسند نہیں آ سکتی۔ تو ناظرین، ڈرامے میں اب تھوڑی سی کھچڑی بن چکی ہے کیونکہ ایک طرف اب رمشا اور سالار کی شادی کا مسئلہ چل پڑا ہے، دوسری طرف سالار سجل سے محبت کرنے لگا ہے، اور تیسری طرف ایک اہم مسئلہ جس پہ لاسٹ ایپیسوڈ تک تیمور پاشا بہت چاقو چوبند تھا اور فوراً اس کا حل چاہتا تھا، لیکن اس ایپیسوڈ میں اس نے بالکل بھی اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ علیزے کو کڈنیپ کس نے کروایا، اس کے پیچھے اصل میں ہاتھ کس کا ہے۔ تو جناب امید کرتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈز میں تیمور پاشا کو یاد آئے کہ علیزے کے کڈنیپر کی تلاش تو میں نے بیچ میں ہی چھوڑ دی۔ ظاہر ہے کہ جب اس کے کڈنیپر کو تلاش کیا جائے گا اور تیمور پاشا پہنچے گا احمد تک تو احمد کے تھرو ایک طرف تو رمشا کی حقیقت اسے پتہ چلے گی، دوسری طرف اپنی بیوی کی اصلیت بھی اس کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ اور جناب ہمیں تو ابھی تک اس بات کا انتظار تھا کہ سجل کے ہاتھ وہ ڈائری کب لگے گی جو اس کی ماں مہر النساء کی تھی اور اس کے دادا ابو ہمیشہ اسے پڑھ کے آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سجل نے اپنے دادا جی کی زندگی میں ان کو روتے ہوئے دیکھ کر بھی کبھی اس ڈائری کو پڑھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اور ان کی ڈیتھ کے بعد بھی ڈائری کی تلاش چھوڑ دی، جبکہ سجل کو اچھے سے پتہ ہے کہ اس کے دادا ابو جب بھی اکیلے ہوتے تھے تو اسی ڈائری کو پڑھتے تھے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ تمام معمے کب حل ہوتے ہیں۔ بہرحال ڈرامہ آگے چل کے لگتا ہے کہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، خاص طور پہ سالار اور رمشا کی انگیجمنٹ کے بعد، جب سالار کو احساس ہوگا کہ میں تو سجل کو سچ میں چاہنے لگا ہوں، اب کس طرح سے تیمور پاشا کو بتاؤں کہ میں اس سے شادی کا خواہش مند ہوں، اور سجل کو کیسے یقین دلاؤں کہ جھوٹے پیار کا ناٹک کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سجل اس کے دل میں جگہ کر گئی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ سالار پاشا اور رمشا کی منگنی ہو جائے گی یا بیچاری رمشا کے یہ خواب محض خواب رہ جائیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔